السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ میں جب خود اس آیت کو پڑھتا ہوں، اس آیت کو سوچتا ہوں، تو جس قدر میں غموں کے اندر گھرا ہوا ہوں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، مشکلات میں، مسائل میں، تو یہ ایک آیت مجھے ایسا سہارا دیتی ہے کہ میری ساری اداسیاں، ساری فکریں، ساری پریشانیاں ہوا ہو جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 144، پارہ نمبر 2، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ یہ دراصل ہے تو تحویل قبلہ سے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس آیت میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس کی طرف پھیر دیں گے، یعنی اس قبلے کی طرف تمہارا رخ ضرور پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور بھی ضرور آپ کا رخ اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے کہ جو آپ کو پسند ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 سبق عطا فرمائے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ دعا کا مطلب زبان سے مانگنا نہیں ہوتا۔ دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ کلمات دہرا لیے جائیں، کچھ باتیں دہرا لی جائیں، زبان سے کچھ باتیں بیان کر لی جائیں، کہی جائیں، بلکہ دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، جس چیز کا ہم اللہ سے ذکر کر رہے ہیں، ہمارا وجود بھی، یعنی یہ پورا وجود بھی اس چیز کی تڑپ کر رہا ہو، اس چیز کی طلب کر رہا ہو، ہمیں حقیقی فکر ہو اس چیز کی، یعنی جس کی چاہت سے ہمارا دل جو ہے وہ راضی ہو کہ بھئی یہ چیز ملنی چاہیے۔ یہ پہلا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فکر کو آپ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول جو تحویل قبلہ کے لیے اللہ سے دیکھ رہے تھے، مانگ رہے تھے، تو یہ دعا لفظی نہیں تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لفظی طور پر اللہ سے مخاطب نہیں تھے کہ قبلہ بدل دیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا وجود، پورا کا پورا وجود بیت اللہ کی طرف کرتے تھے، یعنی قبلے کی چاہت ہونے میں کہ بیت اللہ قبلہ بنے، آپ آسمان کی طرف دیکھتے، اپنے وجود کو آسمان کی طرف پھیرتے تھے، یعنی یہ بار بار نگاہ کا آسمان کی طرف اٹھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آقا کی دعا لفظی نہیں تھی بلکہ وجود بھی اس دعا کے ساتھ تھا۔ ہمارے ہاں جمعہ کی نماز ہو یا عیدین ہوں یا کسی بھی جگہ پر عام اجتماعوں میں ہم وہ اعمال مانگتے ہیں کہ جن پہ عمل کی ہمارا ارادہ ہی نہیں ہوتا، کوشش ہی نہیں ہوتی، نہ انہیں اپنی زندگی میں لے کر آنا چاہتے ہیں، نہ ان کی کوئی فکر ہوتی ہے، ہمارے لفظ ہماری ترجیحات کے خلاف ہوتے ہیں، ہم صرف جملے بول رہے ہوتے ہیں، یعنی جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں زبان سے، جبکہ حقیقت میں ہمارا دل، ہمارا دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ ہم خدا سے محبت مانگ کر نکلتے ہیں کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما، لیکن ہمارے دل میں مادیت ہوتی ہے۔ گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں لیکن گناہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ مال میں برکت کی دعا مانگ کر آتے ہیں لیکن حلال کمانے کی فکر نہیں ہوتی۔ شافی اللہ کو سمجھتے ہیں، صحت کی دعا مانگ کر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود یقین ہمارا دوائی پر ہوتا ہے۔ یعنی خلاصہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مانگتے اپنی زبان سے کچھ اور ہیں، ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس آیت نے یہ بات سکھائی، پہلی چیز کہ جس چیز کو آپ اپنی زبان سے مانگ رہے ہیں اس کے لیے آپ کا پورا وجود بھی اسی کی طرف ہو جائے۔ دوسرا سبق اس آیت سے جو اللہ عطا فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیک مقاصد کی تکمیل میں اگر یہ زمین تنگ ہو جائے، یہ نظام آپ کو تنگ کرے، لوگ تنگ کریں، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، آپ کو تکلیف ہو، آپ کو پریشانی ہو، آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود آپ پر تنگ ہو جائے، تو آپ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف بلند کریں، اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف دیکھیں اور اللہ رب العزت کی محبت کا سہارا لیں اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں کہ اللہ میرے دل میں پرورش پانے والے ہر نیک عمل، ہر نیک مقصد اور ہر نیک امید کو آپ ہی پورا فرمائیں۔ یعنی آسمان کی طرف دیکھنا، نگاہیں کرنا، جب آپ پہ زمین تنگ ہو، آپ کا مقصد نیک ہو، آپ کی فکر نیک ہو، تو یہ آسمان کی طرف دیکھنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔
اسی طرح اس آیت سے تیسرا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ دل میں پیدا ہونے والی چاہت، تمنا، آرزو، حسرت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میرا رب انہیں جانتا ہے۔ جو بھی آپ کے دل میں بات پیدا ہوگی انہیں کون جانتا ہے بھائی؟ میرا اللہ ان باتوں کو جانتا ہے۔ یعنی اور جب اللہ جانتا ہے تو انسان کے سکون کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میرے معاملات کا علم اللہ کو ہے، میرے مسائل کا علم اللہ کو ہے، میری پریشانیوں کا، میری تکلیفوں کا، میری مصیبتوں کا علم اللہ کو ہے، اور وہ اللہ میرے وسوسوں سے آگاہ، میری سوچ سے، میری فکر سے، میرے انداز گفتگو سے، میرے خیالات سے، ہر چیز سے وہ رب آگاہ ہے۔ یہ تین خیالات ہیں، جب یہ تین چیزیں، تین سبق دل میں اور اس آیت سے ہم حاصل کریں گے تو یقین رکھیں کہ وہ اللہ آپ کو اس رخ پر ڈال دے گا، آپ کو وہ چیزیں عطا کرے گا کہ جس کی آپ اللہ سے مانگ رکھتے ہیں۔ تو یہ اس ایک آیت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ اگر آپ اس کو توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ تینوں سبق آپ کو ملیں گے۔ پہلا سبق کیا ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو لفظی دعا نہ ہو، آپ کی دعا میں آپ کا وجود، آپ کا دل و دماغ، آپ کا ذہن اس دعا کے ساتھ ہو۔ دوسری چیز کہ کبھی کبھی آسمان کو دیکھنا چاہیے، جب دنیا تنگ کرے آپ کو، آپ نیک مقصد میں پریشان ہوں، مسائل ہوں، لوگ ساتھ نہ دیتے ہوں، تنگی کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کو آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ آسمان کی طرف دیکھنا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ قد نرى تقلبا، یہ اللہ کے رسول کا طرز عمل ہے۔ اور تیسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، ہر عمل کو اللہ جانتا ہے، ہر کام کو، فکر کو، سوچ کو، دل کے خیالات کو، پاکیزہ چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ جانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی اگر نیت صحیح ہو، کام میں مخلص ہو، تو آپ کو وہ راستے اللہ عطا فرمائے گا کہ جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔